کراچی میں ہم سب سے پہلے اس حوالے سے بات کر لیتے ہیں ایڈوکیٹ طارق منصور صاحب سے. طارق صاحب, یہ ہمیں بتا دیجیے گا کہ کیا اہمیت ہے اس الیکشن کی, اس میں شمولیت, اور خاص طور پر مختلف شخصیات کی جانب سے ووٹرز سے بھی اپیل کی جاتی رہی کہ وہ بھرپور طریقے سے اپنے ووٹ کا حق استعمال کریں. آج کے ان انتخابات میں کیا اہمیت ہونی چاہیے, عام عوام کے لیے کیا پیغام ہے اس میں؟ دیکھیے, سب سے پہلے تو میں بتانا چاہوں گا کہ 2015 کے بعد یہ الیکشن ہو رہے ہیں, اور یہ الیکشن جو ہے آئین کے آرٹیکل 140A لوکل گورنمنٹ کو جو ڈیولوٹ کرتا ہے, یہ کانسٹیٹیوشنل ایک کمانڈمنٹ ہے جس کے تحت کنٹونمنٹ آرڈیننس 2002 تھا. اس کے بعد جو ہے کنٹونمنٹ لوکل گورنمنٹ الیکشن رولز ہیں 2015. اس میں ایک عام نچلے طبقے کے ڈیولوشن کے لیول پہ ان کی نمائندگی کو انشور کیا جاتا ہے, جس میں وومن ہیں, پیزنٹس ہیں, یوتھ ہے, اور ایک نچلی سطح پہ ڈیولوشن پلان ہے. اس میکینزم کے تحت جو اختیارات کی جو تقسیم ہے وہ نچلی سطح پر منتقل ہوتی ہے, اور ایک عام آدمی کی پہنچ اپنے علاقے کے نمائندوں کے ذریعے اور ان کے مسائل کا حل متعین کیا جاتا ہے. اب اس میں اہم چیز یہ ہے کہ کنٹونمنٹ بورڈ جو ہے کیونکہ گورن کرتا ہے کنٹونمنٹ ایکٹ 1924 کے تحت, تو لہٰذا جو ہے اس کا میکینزم جو ہے ایک لوکل گورنمنٹ ایکٹ سے الگ ہوتا ہے. اس میکینزم کے تحت جو ہے کنٹونمنٹ بورڈز کے جو پریزیڈنٹ ہوتا ہے, وائس پریزیڈنٹ ہوتا ہے, اور نیچے جو دوسرے نمائندے ہوتے ہیں وہ جو سلیکٹ ہو کے آتے ہیں. اب اس میں 2 لیولز ہیں. ایک لیول تو یہ ہے کہ جس میں آپ کے جو جیسے سندھ کی اگر بات کریں تو 8 کنٹونمنٹ بورڈز ہیں, جس میں 6 کنٹونمنٹ بورڈز کراچی میں تقریباً 500,000 جس میں ووٹرز رجسٹرڈ ہیں. اب یہ جو لوگ ہیں یہ اپنے علاقے کی تمام جو مسائل کے حل کے لیے لوکل کاؤنسلرز کے تھرو جو الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیو ہیں کانٹیسٹنگ کینڈیڈیٹس ان کو ووٹ سلیکٹ کریں گے. اب یہ جو الیکشن ہے اس دفعہ جو ہو رہا ہے یہ پارٹی بیسس پہ ہو رہا ہے, جبکہ 2002 میں جو تھا نان پارٹی بیسس پہ تھا. اس کی اہمیت یہ ہے کہ اس دوران جو لوگ بھی سلیکٹ ہوں گے پھر وہ ایک اپنا وائس پریزیڈنٹ کا انتخاب کریں گے, اور جو پیزنٹس کی سیٹس ہیں وہ الیکٹ ہوگی. پھر وہ کنٹونمنٹ کے پریزیڈنٹ کے انڈر میں جو ایک کنٹونمنٹ بورڈز کا ایک سربراہ ہوتا ہے یا جو نومینیٹڈ بائی دا فیڈرل گورنمنٹ ہوتا ہے, اس کے انڈر میں یہ پھر اپنے مسائل کا حل کرتے ہیں. ٹھیک ہے. سابق صوبائی الیکشن کمشنر اور سابق جوائنٹ سیکرٹری الیکشن کمیشن پاکستان تنویر ضیاء بٹ صاحب سے بھی الیکشن کمیشن اور انتخابات کے انعقاد کے حوالے سے سوال کر لیتے ہیں. تنویر ضیاء بٹ صاحب, اس بارے میں آپ ہمیں کچھ رہنمائی کر سکتے ہیں کہ کس طرح سے انتخابات کا انعقاد کیا جاتا ہے؟ جو کنٹونمنٹ بورڈز کا فنکشن ہے اس پر تو طارق منصور صاحب نے کچھ رہنمائی کی, آپ ہمیں الیکشن کمیشن اور پھر ان انتخابات کے انعقاد کے حوالے سے کیا بتا سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ کنٹونمنٹ بورڈ کا الیکشن جو ہے یہ 2015 میں جب کرایا گیا تو ان کے لیے ایک اسپیسیفک رولز بنائے گئے تاکہ کنٹونمنٹ بورڈ کو ان رولز کے مطابق الیکشن کنڈکٹ کیا جائے. اس میں ان رولز کے مطابق پہلے الیکشن کمیشن ڈیلیمیٹیشن آفیسر مقرر کرتا ہے. وہ ان کو جو کیٹیگری 1 میں آتی ہیں, جو 1 لاکھ سے زیادہ آبادی والی کنٹونمنٹس ہیں, جو دوسرے کیٹیگری 2 میں آتی ہیں وہ 50,000 سے زیادہ میں آتی ہیں, اور کیٹیگری 3 میں جو 25,000 سے زیادہ میں آتی ہیں. تو اسی طرح جیسے لاہور میں 2 کینٹونمنٹس ہیں, ایک والٹن کینٹ ہے اور ایک لاہور کینٹ ہے. اس میں 10-10 وارڈز ہیں. ان کی پہلے حلقہ بندی کی جاتی ہے جس سے 15 سے 20,000 کی آبادی پر ایک وارڈ کوئی حلقہ بندی کی جاتی ہے, اور جو اپنے علاقے کے جو منتخب نمائندے مقرر کرتے ہیں ان میں کوئی یونین کونسل وغیرہ نہیں ہوتی. ان میں وارڈز ہیں, ہر وارڈ سے ایک کونسلر منتخب ہوتا ہے اور وہ اپنے کنٹونمنٹ بورڈ میں اس کی نمائندگی کرتا ہے. جو انہی میں سے جو الیکٹڈ کونسلرز ہوتے ہیں وہ اپنا ایک وائس چیئرمین منتخب کرتے ہیں. تو اس کے بعد ان کی ریزرو سیٹس ہیں
تو یہ 12 کا ہاؤس ہوتا ہے. تنویر صاحب اس تفصیل پر دوبارہ بھی آپ کے پاس آئیں گے. مبین قاضی صاحب سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں. مبین قاضی صاحب, جب شمولیت کی بات کر رہے ہیں تو ووٹرز سے تو کہہ رہے ہیں کہ بھرپور طریقے سے اپنے ووٹ کا حق استعمال کر رہے ہیں, لیکن آج کی ایک خبر یہ ہے کہ لاہور میں کنٹونمنٹ بورڈ کے انتخابات میں کوئی خاتون امیدوار الیکشن میں حصہ نہیں لے رہی ہیں. تو امیدواروں کی حد تک جب ہم شمولیت کی بات کرتے ہیں تو وہ اس وقت کس سطح پر ہے, اور یہ کتنی فکر کی بات ہے, کتنی پریشانی کی بات ہے کہ کوئی خاتون امیدوار اس الیکشن میں حصہ نہیں لے رہی؟ دیکھیں, یہ بڑا سیریس ایشو ہے اور جیو نیوز ایک بہت مؤثر آواز ہے, اس لیے میں اس پلیٹ فارم کے حوالے سے, اس پلیٹ فارم کے ذریعے سے ارباب اقتدار جو ہیں فیڈرل گورنمنٹ میں, الیکشن کمیشن میں اور ڈائریکٹریٹ جنرل آف لوکل گورنمنٹ, ڈائریکٹریٹ جنرل ملٹری لینڈز اینڈ کینٹونمنٹس, ان کے علم میں کچھ امپورٹنٹ ایشوز ریز کرنا چاہتا ہوں آپ کے پلیٹ فارم سے, کہ یہ کینٹونمنٹ بورڈ کے جو لوکل گورنمنٹس ہیں یہ برائے نام لوکل گورنمنٹس ہیں, مؤثر نہیں ہے. میں آپ کو اس کے آئینی اور قانون کو کچھ پہلو بتاتا ہوں. ایک میں اپنے ہمارے کراچی سے لرنڈ فرینڈ نے جو مینشن کیا آرٹیکل 140A, اور آپ دیکھیں گے کہ الیکشن کمیشن نے بھی اپنے نوٹیفیکیشن کے اندر آرٹیکل 140A آف دی کانسٹیٹیوشن مینشن کیا ہے, جبکہ یہ الیکشن جو ہیں یہ آئین کے آرٹیکل 140A کے تحت نہیں ہے. اگر آپ آرٹیکل 140A کی ورڈنگ پڑھیں گے تو وہاں لکھا ہے ایچ پروونس شیل اسٹیبلش اے لوکل گورنمنٹ سسٹم اینڈ ڈیوالو ایڈمنسٹریٹو فائنینشیل اینڈ پولیٹیکل پاورز. تو وہاں نہ تو ذکر ہے فیڈرل گورنمنٹ کا, نہ اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری کا, اور نہ ہی کینٹونمنٹس کا. تو وہ تو صرف پروونسز کو ڈیل کرتے ہیں, لہٰذا آرٹیکل 140A امینڈ ہونا چاہیے, اس میں فیڈرل گورنمنٹ کو بھی مینشن کرنا چاہیے پروونشل گورنمنٹ کے ساتھ, تب اس لوکل گورنمنٹس کی یہ لوکل گورنمنٹس پراپر بن سکیں گی اور ہم کورٹس میں جا کے جو اس کے اختیارات کم ہیں ان کے اختیارات بڑھانے کے لیے آواز اٹھا سکیں گے. نمبر 2, اگر آپ دیکھیں گے کہ اس کے الیکشن جو ہیں وہ 2015 کے رولز فالو ہو رہے ہیں. 2015 کے جو رولز ہیں وہ کینٹونمنٹ آرڈیننس 2002 کے تحت بنے ہوئے ہیں, جبکہ کینٹونمنٹ آرڈیننس 2002 جو ہے بنا تو تھا, پروملگیٹ ہوا تھا, لیکن آپریٹو نہیں ہوا تھا, کیونکہ اس کی ریکوائرمنٹ تھی کہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے اس کو انفورس کرے گی, جبکہ آج تک جو 1924 کا ایکٹ ہے, کینٹونمنٹ ایکٹ 1924, وہ انفورس ہے, فیلڈ میں وہ ہے. الیکشن کینٹونمنٹ آرڈیننس 2002 کو بیس بنا کے کرائے جا رہے ہیں, فیلڈ میں آپریٹو کینٹونمنٹ ایکٹ 1924 ہے. اور اگر اس کی آپ کمپوزیشن دیکھیں تو اس میں جو اس کا پریزیڈنٹ ہوتا ہے سارے اختیارات اس کے پاس ہیں. پریزیڈنٹ جو ہے وہ اسٹیشن کمانڈر ہوتا ہے اس ایریا کا, اس کینٹونمنٹ کا, جو آرمی آفیسر ہے, اگر آرمی نیوی یا ایئر فورس ہے, جون سی بھی فورس اس جگہ پہ جس کے ایریا میں وہ کینٹونمنٹ ہے وہ اس کا ہیڈ ہوتا ہے. اور وائس پریزیڈنٹ جو ہے وہ انڈائریکٹلی الیکٹڈ, جو اس کے ممبرز 12 یا 7 یا ڈفرنٹ کلاس 1, کلاس 2 اور کلاس 3 کی کینٹونمنٹ بورڈز کے حساب سے جو کانسٹیٹیوشن ہے, وہ الیکٹڈ ممبر جو ڈائریکٹلی الیکٹڈ ممبرز ہیں وہ اپنے اندر سے ایک سیکشن 20 کے تحت وائس پریزیڈنٹ چوز کرتے ہیں. تو وائس پریزیڈنٹ وہ الیکٹڈ نمائندہ ہے, جبکہ جتنے الیکٹڈ نمائندے تقریباً اتنے ہی جو ہے وہ گورنمنٹ کے نومینیٹڈ, فیڈرل گورنمنٹ کے اسٹیشن کمانڈر کے نومینیٹڈ ممبرز ہوتے ہیں جن کو وہ اپنا کرتے ہیں. یعنی ہاؤس تقریباً برابر ہوتا ہے, جس میں آدھے الیکٹڈ سمجھیں اور آدھے نان الیکٹڈ ہیں جو نومینیٹڈ ممبرز ہیں. تو الیکٹڈ کی وہ مؤثر آواز ہی نہیں ہے, اور وائس پریزیڈنٹ صرف ایکٹ کرتا ہے ان دی ایبسنس آف دی پریزیڈنٹ.